ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وقان اللہ قویا عزیزا. محترم حاضرین، غزوہ احزاب کا تذکرہ جاری تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں متعدد آیات میں ذکر کر کے مومنین، منافقین، یہود ان کے کردار کو بیان کیا ہے. گویا یہ ہر ایک کردار بعد کے اور ہمارے جیسے مسلمانوں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نمونے کا کام دیتا ہے. اس موقع پر جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ اور مسلمانوں کے اور اپنے دین کے دفاع کے لیے محاذ پر قائم ہیں. پچھلے خطبے میں یہ تذکرہ ہوا کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے گئے. سامنے سے خندق کے اس پار 10,000 کا لشکر موجود ہے مسلح انداز میں، جو مدینہ پر ٹوٹ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے پوری طرح بےتاب، بے قرار اور تیار تھا. دوسری طرف اسی دورانیے میں پیچھے سے بنو قریظہ نے بدعہدی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی اور تحقیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بات درست ہے. اور اسی ضمن میں ایک یہودی کو قتل کرنے کا واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پیش آیا، جس کا تذکرہ ہو چکا. پیچھے سے یہود کا خطرہ، شمال میں اوپر سے مشرکین کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد کم اور اسباب کی قلت کا یہ عالم ہے کہ 3 دن خندق کھدائی کے دوران بھی 3 دن فاقہ کرنا پڑا. پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. موسم کا حال یہ تھا کہ شدید قسم کی سردی تھی. ایسے سارے حالات کے پیش نظر ایسا بھی نہیں تھا کہ چلو خندق ہے، مشرکین اس پار نہیں آ پا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے راحت ہے. نہیں، بلکہ مشرکین خندق کے اس پار سے ہر لحظہ اس کوشش میں اور طاق میں ہوتے تھے کہ کہیں سے ہم کو یہ پار کر کے مسلمانوں تک پہنچنے اور ان پر حملہ کرنے کا موقع ملے. اس کا تذکرہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کا مقابلہ ہوا، سامنا ہوا. عمرو بن عبد ود کو حضرت علی نے قتل کیا. یہ بڑا شہزور، بہت طاقتور اور ماہر جنگ باز کہلاتا تھا. حضرت علی نے اس کو قتل کیا. اسی طرح نوفل نامی شخص کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. باقی لوگ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اپنا سامان چھوڑ چھاڑ کر. اس دوران آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی. صحیحین کی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل سورج کے ڈوبنے کے وقت آئے، تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ان مشرکین کا برا ہو، ان لوگوں کی وجہ سے آج بڑی مشکل سے میں عصر کی نماز یہ آخر وقت میں پڑھ سکا، بڑی دیر سے پڑھ سکا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی.
اور پھر سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے بطحان کی وادی میں اتر کر وضو کیا اور نماز پڑھی، مغرب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنا پڑی۔ عصر کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی۔ یہاں آپ یاد رکھیں، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول یا حضرت علی سورج ڈوبنے کے بعد واپس بلایا اور پھر نماز پڑھی۔ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، لیکن ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے۔ اور اسی نماز کی قضا ہو جانے کی وجہ سے، مشغول رہنے کی بنیاد پر نماز کا موقع نہیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف کے لوگوں کو شدید قسم کی اذیت اور مخالفت کے باوجود کوئی بد دعا نہیں دی تھی، یہاں صحیح بخاری اور مسلم، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بد دعا دی، لعن اللہ المشرکین، کیا ہے، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو ان کے سمیت آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ یہاں آپ نے صلاۃ عصر کو کہا، درمیانی نماز، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے غافل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو پہلے والی روایت حضرت عمر کے بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مسند شافعی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان چاروں نمازوں میں دیر ہوئی اور آپ نے ان چاروں نمازوں کو رات میں اکٹھا پڑھا۔ تو لوگوں نے تطبیق دی کہ یہ محاصرہ تقریباً 25 دن یا اس سے کم و بیش جاری رہا، تو ممکن ہے ایک دن عصر کی نماز چھوٹی ہو، ایک دن چاروں نمازوں کو اکٹھا پڑھنا پڑا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ محاذ سے ہٹ نہیں پا رہے تھے اور نماز کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہاں نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی ہم کو تھوڑی موڑی مشغولیت اگر ہو جائے تو ہم نماز سے غفلت برت لیتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی تو کام ہے، ابھی تو دوست و احباب آئے ہیں، ہمارے لیے فلاں فلاں مشغولیت ہے، فلاں میچ چل رہا ہے، فلاں کام سے ہم لگے ہوئے ہیں، لہٰذا بعد میں پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی وقت پر نماز پڑھتے تھے، اور چھوٹ جانے پر آپ نے یہاں مشرکین کو بد دعا دی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وقت کے ساتھ پڑھنے کا۔ اس کے بعد اب بنو قریظہ سے بدعہدی کا، عہد و پیمان توڑ دینے کا جب معاملہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لحظوں کے لیے آپ بھی جو ہے زمین پر لیٹ گئے، صحابہ بھی اس سے متاثر ہوئے، لیکن پھر امید کے ساتھ آپ اٹھے اور آپ نے صحابہ کو بھی یقین دلایا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے بعد اس سنگینی کی حالت میں آپ نے ایک خیال کیا کہ کیوں نہ مکہ کے قریش کے ساتھ بنو غطفان کے قبائل جو آئے ہیں، عیینہ بن حصن اور حارث ابن عوف، یہ دو سردار تھے ان کے الگ الگ قبیلوں کے، اشجع اور دوسرے قبائل کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ ان سے ہم مصالحت کر لیں، اس بات پر کہ مدینہ میں جو کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ان کھجوروں کا 1/3 حصہ ہم ہر سال ان کو دے دیں گے ہر فصل پر، اور اس کے بدلے میں یہ یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم سے عہد و پیمان کر لیں۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف ارادہ کیا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ 10 آدمیوں کے ذریعے کچھ آدمیوں کو بلا کر ان عیینہ کو اور حارث ابن عوف کو، دونوں سرداروں کو بلا کر آپ نے بات چیت بھی کر لی، معاہدے کا مسودہ بھی تیار کر لیا، یہ ابن کثیر میں ہے، اور کچھ میں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور اس تعلق سے پھر مشورہ کیا۔ تو معاہدہ تیار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ نے انصار کے صحابہ کو بلایا، ان میں 2 سرداران سر فہرست سے تھے جن کو بنو قریظہ کی چھان بین کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا اس میں بھی شامل کیا تھا، حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، دونوں سرداران بھی اس میں موجود تھے۔ آپ نے ان کے سامنے تجویز رکھی اور کہا کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ بنو غطفان کے لوگوں کو سے یہ معاہدہ کیا جائے اور 1/3 کھجور ان کو دے دی جائے، اس سے وہ واپس چلے جائیں گے اور ہم قریش سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ براہ راست ہوگا، ان کی تعداد کم ہو جائے گی، حوصلہ پست ہوگا۔ دونوں سرداران کا جواب بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے دیا، اللہ کے رسول اگر یہ آپ کی خواہش اور آپ کا حکم ہے
تو ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اسے بھی بلا چوں چرا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں جنگی تدبیر کے اعتبار سے کہ حالات بہت سنگین ہیں اس لیے ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں اللہ کے رسول تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، جب ہم شرک پر تھے، بت پرستی کرتے تھے وہ بھی اور ہم بھی، اس وقت تو ان کی یہ مجال نہیں تھی کہ مہمان نوازی اور خرید و فروخت کے بغیر ہم سے ایک دانہ بھی چھین سکیں، لے سکیں۔ یا تو مہمان بن کر آئیں، ہم خوشی سے انہیں کھلائیں پلائیں، یا خرید و فروخت کا معاملہ ہو۔ اس وقت جب ہم مشرک تھے، کافر تھے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی ہے، آپ کے ذریعے سے عزت سے نوازا، اب ہم کو یہ قوت اور عزت ملی ہے۔ اللہ کی قسم، اب ہم انہیں اپنے حق سے ایک دانہ بھی ناحق نہیں دے سکتے، انہیں تو ہماری طرف سے صرف یہ تلوار ملے گی۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں کی رائے صحیح ہے، میں تمہارے رفق اور نرمی کے طور پر ہی یہ بات سوچ رہا تھا۔ آپ نے جیسا کہ ابن کثیر کے اس میں ہے کہ معاہدہ ہو چکا تھا، معاہدے کے مسودے کو پھڑوا دیا، رد کر دیا۔ یہاں سبق دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے تعلق سے بھی مشورہ قبول کر رہے تھے سلمان فارسی کا، یہاں صحابہ سے ایک مشورہ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں سے تعلق ہے ان سے بطور خاص کر رہے ہیں، اور یہاں آپ کی جو رائے ہے آپ اپنی رائے کو واپس لے رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کی رائے کے سننے کے بعد آپ نے معاہدے کا ارادہ ترک کر دیا، تو آپ کا رائے دینے والوں کی رائے کا احترام کرنا ایک بات، پھر رائے دینے والوں کا آپ کے جناب میں ادب و احترام، بڑے کا بڑا پن باقی رکھتے ہوئے رائے دینا، مخالفت کرنا کہ اگر آپ کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ کی بات ہے تو بلا چوچرا تسلیم ہے، لیکن اگر یہ ہمارے لیے ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ تدبیر کے طور پر کر رہے ہیں، انداز دیکھیے، ادب اور اصول اور لحاظ کا کتنا زبردست مظاہرہ ہے، یہ صحابہ کرام کا سے سیکھنے والی بات ہے۔ ہمارے یہاں اس کی آج بڑی قلت اور کمی پائی جاتی ہے۔ یہیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو غطفان کے لوگوں کو محاذ سے ہٹا دینے کے لیے ایک معاہدہ کرنے اور اپنے مدینہ کی فصل سے ایک حصہ دینے کی تدبیر سوچی، گویا اس کا جواز ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ مشرکین جو ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ہم اقتصادی طور پر یا دنیاوی طور پر کچھ نرمی اور تنازل اختیار کریں، اپنے حق سے کچھ دیویں، جب اس سے زیادہ بڑی مصلحت سامنے ہو، دین کی حفاظت مقصود ہو، مسلمانوں کا شہر اور پوری بستی کی حفاظت مقصود ہو، ان کی جانوں کی حفاظت مقصود ہو، یہ بڑا مقصد ہے، ایسے مقاصد کے لیے مشرکین سے مصالحت کی جا سکتی ہے۔ ایسی مصالحت میں بعض معاملات میں جھکاؤ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس پر عمل نہیں کیا رائے کے بعد، لیکن آپ نے ارادہ کیا کہ میں ایک حصہ کھجوروں کا دے کر ان لوگوں کو یہاں سے لوٹانے پر جو ہے راضی کر لوں، یہ اس بات کے جواز کی دلیل ہے کہ ایسی صورت میں اس طرح کے اعمال یا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اگر اتفاق رائے ہو اور یہ مسلمانوں کی مصلحت میں ہو۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ایک معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ غطفان اشجع قبیلے کے ایک صحابی حضرت نعیم ابن مسعود، غطفانی بھی کہتے ہیں، اشجعی غطفان کا ایک شاخی اشجع، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ دوسری حدیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی میرے قبائل کو اور مشرکین کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم تنہا فرد ہو، جنگ اور مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہاں یہ کام کرو کہ یہود میں اور ان مشرکین کے قبائل میں ایک دوسرے کے تعلق سے بد اعتمادی پیدا کرو۔ دیکھیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور غزوہ احزاب خوریز جنگ والا اور مقابلے والا محاذ نہیں تھا، یہ اعصاب کی، ذہنیت اور نفسیاتی جنگ کا ماحول تھا، کا محاذ تھا۔ یہاں میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا، مسلمانوں میں 5 یا 6 لوگ شہید ہوئے
اور کفار کی طرف سے 10، لیکن محاذ بہت بڑا تھا. قریش جنگ اگرچہ نہیں ہوئی، مسلسل خوف اور خطرہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا یہاں اس سے پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی کہ اذ جاءتکم جنود کیا ہے، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب یہ لشکر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے بھی آئے. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی، ہاں آنکھیں پتھرا گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ گلے کو پہنچ گئے، کلیجے منہ کو پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہو گئے. مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیا حال ہوگا. ہاں یہ اچھے لوگ کہہ رہے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے. زلزلو، زلزلے میں مبتلا ہو گئے، یعنی جھنجھوڑ دیے گئے پوری طرح. یہ کیسے حالات تھے؟ ان حالات میں یہ بات اگرچہ مقابلہ نہیں ہوا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہاں دونوں طرف سے جانی نقصان کم ہوا، لیکن محاذ بڑے خوفناک اور خطرناک تھا. کئی چیزیں مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ کمزوری کی تھی، موسم کی شدت، اسباب کی قلت، تعداد کی کمی، ہاں اور دشمن کی بھرپور تعداد، دونوں طرف سے خطرہ. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم ابن مسعود سے یہ کہا کہ تم ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو اگر ایسا کر سکتے ہو. کہا میں یہ کر سکتا ہوں. میں نے اشارہ کیا تھا، آج مسلمان اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت اتنے کمزور نہیں تھے جتنے، اس سے بھی زیادہ کمزور تھے جتنے ہم آپ کو بولتے ہیں. کتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، کیا کچھ تدبیر کر سکتے ہیں مسلمان. ہاں جدید دور کی کیسی خندقیں کھود سکتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اقدام کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کام جو غیر مسلمین ایک منصوبے کے ساتھ مسلمانوں کو لڑانے، توڑنے، پھوٹ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے جیسے نعیم ابن مسعود نے کیا تھا، بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں یقیناً ہیں، بڑے افسوسناک ہیں. تو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ غیر مسلموں میں اس سے زیادہ سنگین اور شدید قسم کے اختلافات ہیں. یہ مسلمانوں کی دشمنی بتا کر ان آپس میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ہمارے ملک میں برہمن نے کبھی تاریخ میں نچلی ذات کو قبول نہیں کیا. سفید اور سیاہ کا جھگڑا ابھی ٹرمپ کے زمانے میں بھی ہوا، اور یہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. ملک کے جھگڑے ان کے یہاں بھی ہیں، پڑوسیوں کے ہندوستان پاکستان کی طرح. ایسے بہت سارے جھگڑے ہیں، لیکن وہ اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر، یا جب آتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تو پوپ پال یہاں تک اعلان کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہودیوں کا گناہ قتل مسیح کا معاف کر دیا. بتائیے، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا. ان کے عقیدے کے مطابق، جن کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، اس کو معاف کر رہے ہیں اپنے مشترکہ مقصد اور مسلمانوں کو نپٹانے کے لیے. اور مسلمان دوسروں کی بات چھوڑیے، شرک اور بدعت پہ تو آج ہمارے ہاں لوگوں کی پیشانی پہ بل نہیں آتا. اگر ان کے انا مقصد اقتدار پر کچھ خطرہ محسوس ہو تو دین کا تقاضا، جماعت کے فائدے کنارے، ہماری انا کو تسکین پہنچانے والے ہر کام کو ہم کر گزریں گے. یہ ایک حقیقت ہے اور افسوسناک حقیقت ہے جس نے مسلمانوں کی ہوا اکھاڑ کر رکھی ہے. قرآن حدیث کے ان سارے اسباب کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے. حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر سیدھا بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس گئے، کعب ابن اسد اور قرظی کے پاس. کہا، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ تم میرے دوستی، محبت اور جذبہ خیر خواہی سے اچھی طرح واقف ہو. پرانا تعلق تھا حضرت نعیم کا، یہ بھی ایک سردار تھے. ان کا ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کے تعلقات سے واقف ہیں. کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، غور کرو. سوچو کہ یہ جو قریش کے لوگ آئے ہیں، بنو غطفان کے لوگ آئے ہیں، یہ تو یہاں رہتے نہیں ہیں. آپ کے یہاں قلعہ، گھر ہے، گھر بار ہے، بال بچے ہیں، کاروبار ہے. مسلمانوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. یہ جو آئے ہیں قریش غطفان، ان کا نہ یہاں گھر بار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ ان کی کھیتی اور زمین باغ ہے.
یہ لڑیں، ان کا جنگ کا فیصلہ چاہے جو ہو، یہ تو اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلے جائیں گے، لیکن تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کے ساتھ ساتھ تمہیں رہنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جب یہ واپس چلے جائیں گے، جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کے ساتھ اگر باقی رہ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس پر یہ بات سن کر بنو قریظہ کے یہودی چونکے اور خوف میں مبتلا ہوئے۔ عہد توڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود پوچھے کہ اب ہم کیا کریں، ہم سے تو یہ غلطی ہو چکی ہے، ہم نے عہد توڑ دیا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے باقاعدہ ابھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن رسد اور دوسری مدد کے طور پر مشرکین کو سامان بھیج رہے تھے، اس کے پہلے تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ حضرت نعیم بن مسعود نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ قریش اور بنو غطفان کے لوگوں سے یہ کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں تو تم تو چلے جاؤ گے، لیکن آگے بھی ہمارا ساتھ دو گے، اس کی گارنٹی کے لیے اپنے کچھ آدمیوں کو بطور یرغمال ہمارے یہاں رکھ دو، ضمانت کے طور پر۔ کہا ہاں یہ اچھی تجویز ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ادھر آئے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے قریش کے سرداروں سے ابو سفیان وغیرہ سے ملاقات کی، ان سے بھی اسی طرح کہا کہ تم مجھے جانتے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو مجھے ایک خبر ملی ہے کہ بنو قریظہ نے اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان توڑ دیا، مسلمانوں سے اپنا عہد توڑ دیا ہے، لیکن وہ پھر سے عہد باندھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں خوف محسوس ہونے لگا ہے کہ بعد میں تو انہیں انہی کے بیچ رہنا ہے، انہی کے قریب رہنا ہے۔ لہٰذا ایسا کرنے کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ تم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ کچھ آدمیوں کو یرغمال کے طور پر دے دو، اور وہ تمہارے آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، اور یہ گارنٹی دیں گے کہ اب ہم پھر سے تمہارے ساتھ عہد باندھ رہے ہیں، تجدید عہد اور معاہدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ یرغمال کا مطالبہ کریں گے۔ ان سے بھی کہا، بنو غطفان کے سرداروں سے بھی جا کے کہا۔ یہ سن کر ان کے بھی کان کھڑے ہوئے، وہ بھی چوکنا ہوئے۔ اور پھر اس دوران ایسا ہوا کہ مشرکین جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، ہاں خندق کی وجہ سے جو انہیں بلا کسی مقصد ہاتھ آئے مقابلے کے رکنا پڑ رہا تھا، اس سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ عرب کے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ پہلی مرتبہ خندق کھودی گئی، جب وہاں پہنچے تو پہلی مرتبہ دیکھ کر وہ چونکے اور ایک قسم کی جھلاہٹ کا شکار تھے کہ ہم نہ لڑ پا رہے ہیں نہ واپس جا رہے ہیں، اور یہاں ٹھہرنے کی تیاری کے اعتبار سے بھی نہیں آئے، بے چینی کا شکار تھے۔ اور جب کافی دن گزر گیا اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا تھا، ہاں تو انہوں نے ایک دن طے کیا، جب یہ خبر آ بھی چکی تھی یرغمال والی حضرت نعیم کے ذریعے سے، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم چاروں طرف سے ہر قبیلے کے لوگ مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دیتے ہیں تاکہ معاملہ ختم ہو اور ہم اس طرح بیکار جو پڑے ہوئے ہیں پریشانی کے ساتھ اس سے چھٹکارا ملے۔ چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ پیچھے سے تم حملہ کرو، سامنے سے ہم کرتے ہیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ آج جمعہ اور سنیچر کے بیچ کی رات ہے، اور تم جانتے ہو کہ سنیچر کے دن ہمارا ہفتے کا مقدس دن ہے، اس دن ہم لڑائی نہیں کرتے۔ ہم سے پہلے کے لوگوں نے جنہوں نے بھی اللہ کے حکم اور شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے سنیچر کی حرمت کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، لہٰذا ہم اس دن جنگ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری طرف سے گارنٹی ضمانت کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بطور یرغمال بھیج دو، تاکہ آئندہ کے لیے یہ بات ہمارے لیے سیفٹی، آج کی زبان میں سیفٹی کا باعث ہے۔ جب یہ پیغام کفار و مشرکین کے قبیلے کو ملا تو انہوں نے کہا کہ نعیم ابن مسعود صحیح کہہ رہے تھے، واقعی ان کی بات درست تھی اور انہوں نے ہم کو اس سے آگاہ کیا تھا۔ تب انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم کوئی آدمی آپ کو بطور یرغمال نہیں دیں گے، آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ سن کر بنو قریظہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اب جب یہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے تیاری کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بیان کے آغاز ہی میں بطور نعمت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی، اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر کے لشکر حملہ آور ہوئے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر تیز تند آندھی بھیج دی،
تیز طوفانی ہوا بھیج دی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکروں کو جنہیں تم نے دیکھا نہیں، یعنی فرشتوں کو جو ان کے دلوں میں روب ڈال رہے تھے، ان کے اندر بھگدڑ پھیلا رہے تھے. لم تروہا ان اللہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. یہ تیز تند آندھی آئی، اتنی شدید ہوا آئی، پروائی صبا جس کو حدیث میں کہا گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے صبا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی دشمنوں کے خلاف. یہی صبا آئی اور اس نے تیزی سے، اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور منتشر ہو گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کا کوئی سامان سلامت نہیں رہا. زمین میں گڑی ہوئی کھنڈیاں اڑ کر جو ہے نکل کر اڑ گئیں، سارے سامان تتر بتر ہو گئے. بہت سارے مشرکین کو وہاں سے ہٹنا پڑا. شدید قسم کی سردی، اور یہ آندھی بھی انتہائی جو ہے جاڑے کے ساتھ، سردی کے ساتھ، جس سے ان کے پیر اکھڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسے تیز و تند ہوا بھیجی جس سے ان کی جو ہے ہوا اکھڑ گئی اور یہ اپنی جگہ سے واپس ہونے پر بالآخر مجبور ہوئے. تیز آندھی مسلمانوں کی طرف بھی تھی لیکن مسلمان محفوظ رہے. اور چونکہ مشرکین میدان میں اپنے خیمہ زن تھے، ان کے جانور تھے، رسد کھانے پینے کے سامان تھے، ساری چیزیں تتر بتر ہو گئی، منتشر ہو گئی. پہلے ہی سے اتنا زیادہ ایک نفسیاتی طور سے دیکھیے کہ جنگ کے لیے آئے ہیں، قیام کے لیے، پڑاؤ کے لیے تیار نہیں ہیں. اب لمبی مدت گزر رہی ہے تو پہلے ہی سے حوصلہ ہمت کم ہو گیا، جذبہ کم ہو گیا لڑنے کا. پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کاروائی تھی، یہ کوئی معمولی کاروائی نہیں تھی. ایک دوسرے پر جب اعتماد جو ہے ٹوٹا تو اس سے بھی دل بیٹھ جاتا ہے، حوصلہ پست ہوتا ہے. یہ نفسیاتی جنگ کی، اعصابی جنگ کی بہت اہم کڑی ہے. چنانچہ اعتماد کا بھی ٹوٹنا، یہود کے تعلق سے جو ہے بدگمانی کا شکار ہونا، یہود کا مشرکین کے تعلق سے، پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی جو ہے مسلسل تیروں کا آنا، رکاوٹیں ڈالنا، جہاں انہوں نے خندق پاٹنے کی کوشش کی وہاں ناکامیاب رہے. یہ ساری چیزیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد دی اور ان کو کافروں کو لوٹنا پڑا، جس کا تذکرہ سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ نے کیا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. کیا تعبیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مشرکین کو، جن لوگوں نے کفر کیا، کافروں کو، ان کے غصے کے ساتھ، غصے میں بھرے ہوئے ان کو واپس لوٹا دیا. لم ینالوا خیرن، انہیں کوئی بھلائی ہاتھ نہیں آئی. کیا ہاتھ آیا؟ وقت کا ضیاع، پیسے کا خرچ، صلاحیتوں کا اسراف، کوئی بھلائی نہیں ملی. ہاں، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کے لیے بطور قتال میں کافی ہو گیا. یعنی لڑائی کے لیے اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے لیے کافی ہو گیا. ان کو جنگ لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ مشرکین کو خائب و خاسر لوٹنا پڑا نقصان اٹھاتے ہوئے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ بڑا قوی، طاقتور، عزیز اور غالب ہے. غور کرنے کی بات ہے. یہاں سبق ہے آج ہمارے لیے، بلکہ ہر کسی کے لیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی، یہاں جو دروس ہیں غزوہ احزاب کے ان آیتوں میں، ہاں منافقین کے کردار پر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی. ہم ایک دو آیت اس سے پہلے پڑھ سکے ہیں. اس میں جو مسلمانوں کا کردار ہے اس کو سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، فتح کیسی ملتی ہے. مسلمانوں کو ظاہری اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعلیٰ قسم کی بلڈنگیں، آفیسز یہ بنائی جائیں تبھی جماعت کا کام چلے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ میں نے موفق سالم صاحب کا جملہ ہے، مجھے یاد آ گیا، فقہ السیرہ میں انہوں نے لکھا. کیوں؟ وہاں جو چیزیں تھیں کہ مسلمانوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، انہی تناظر میں آپ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پچھلے ہفتے گزرا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. کیسا نمونہ ہے؟ کیسی قیادت تھی آپ کی؟ آپ کی قیادت علامتی، صرف نعرے اور بیان بازی والی نہیں تھی، بلکہ آپ خندق میں شریک ہیں، خندق کی کھدائی میں. لولا اللہ ما اهتدینا، ہاں، وما صلینا، وما کیا ہے، ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے. یہ اشعار پڑھ رہے ہیں.
نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. اللہ کے رسول شعر پڑھ رہے ہیں, اللہم لا خیر الا عیش لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے, لہذا فاغفر للمہاجرین والانصار فاغفر للمہاجرات والانصار, اور لہذا تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے. اس کے جواب میں مہاجرین اور انصار کہتے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد پر اپنی جان دینے کی بیعت کی ہے. اور آگے اشعار پڑھتے. یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. علامتی طور سے آپ شریک نہیں ہوئے, عملی طور سے اس انداز میں ان کے کاموں میں شریک ہوئے, خندق کو کھودنے میں, کہ یہ بڑا مؤثر معاملہ تھا. کمزور صحابہ کرام مالی اعتبار سے تو ایک طرف, ان میں اگر کوئی مالدار اور تاجر طبقے کے لوگ تھے جن کے اپنے غلام اور نوکر کام کرتے تھے, جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک ہے تو خود بھی حصہ لے رہے ہیں. اور پھر ایسا بھی نہیں, آپ نے اپنے لیے کوئی اختصاص خصوصی معاملہ بھی نہیں بنا رکھا تھا. کھانے پینے کا کوئی الگ برنامج نبی کے لیے الگ ہو, دوسروں کے لیے الگ, ایسا نہیں. لوگوں نے جیسا کہ روایت بیان کی گئی, جب شکایت کی کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں, تو آپ نے اپنا پیٹ دکھایا, 2 پتھر بندھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کو برداشت کرنے میں بھی صحابہ سے زیادہ اونچے, اور عملاً کر کے دکھایا. کام کرنے میں بھی زیادہ طاقتور, عملاً کر کے دکھایا کہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی ہے, اللہ کے رسول سے آ کے شکایت کی, آپ نے کدال لیا, کہا کہ میں توڑتا ہوں. تو آپ نے قوت کے اعتبار سے بھی توڑا. اب وہ قوت جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے. آپ کی برکت بھی تھی کہ دعا کر کے آپ نے بسم اللہ کہہ کے مارا, چٹان ٹوٹ گئی. تو پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے. یہاں قیادت کے اعتبار سے بھی ہم کو نمونہ نظر آتا ہے, عمل کے اعتبار سے بھی نمونہ نظر آتا ہے. اور مسلمانوں, ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی مدد مشقتوں کو جھیلنے کے بعد ملتی ہے. ایسے ہی نہیں 3 دن فاقہ کیا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے کیسے انداز میں آ رہی ہے. اس پورے خندق کے کھودنے اور غزوہ احزاب کے پورے واقعات میں اللہ کے مدد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. ہم نے وہ بخاری کی روایت سنی, حضرت جابر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بے قرار ہیں, 3 دن سے بھوکے ہیں. تو بے چین ہو گئے, گھر گئے, بیوی سے پوچھا. روایت میں بیان کر چکا ہوں اس سے پچھلے ہفتے, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں ہے. اس میں صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی بھوک کی وجہ سے نہیں گئے. اللہ کے رسول کی بھوک دیکھی تو برداشت نہیں ہوا کہ ہمارے پیغمبر بھوکے ہیں, پیٹ پر پتھر بندھے ہیں. بیوی سے جا کر کہا, اور اس کے بعد انتظام کر کے جب آتے ہیں, پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ 1 بکری کا بچہ, 1 ساکھ جو کا آٹا, اور 1000 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے, اور یہ جو اور یہ 1000 لوگوں کے لیے کافی ہو گئی. اس کے باوجود بچ گئی. اللہ کی مدد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور معجزہ, آپ کی نبوت کی نشانی اور اللہ کی مدد کا مظاہرہ. 2 سا کھجور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن لے کر آتی ہے عمرہ, اپنے بھائی اور ماموں کے لیے. اللہ کے نبی دیکھ لیا, کہا کیا لائے ہو؟ کہا ماں نے بھیجا ہے, ماموں کے لیے, بھائی کے لیے اور ماموں کے لیے. کہا میرے پاس لے آؤ. کھجور لی, ایک کپڑے پر پھیلایا, سارے اہل خندق کو دعوت دی کہ یہ کھانا آیا ہے. سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا. اور حضرت عمرہ بنت رواحہ کہتی ہیں صحابیہ کہ میں نے دیکھا کہ سب کے کھا لینے شکم سیر ہو جانے کے باوجود کھجوریں جو ہیں کپڑے سے گری جا رہی ہیں, بڑھی جا رہی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتوں کا اظہار ہو رہا ہے. پھر مشورے کا, اس میں ایک سبق یہ ہے کہ اس وقت تک, بعض دروس کا میں تذکرہ کر پا رہا ہوں, ساری باتیں نہیں آ پائے گی. ایک سبق یہ ہے کہ خندق کا کھودنا اہل عرب کے لیے نئی بات تھی, اس سے پہلے معلوم نہیں تھا. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسے قبول کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی فائدے کی دنیاوی چیز ہمیں مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کے فائدے کی نظر آتی ہے, مفید چیز نظر آتی ہے, تو اسے اختیار کرنا چاہیے. ہر وقت نئے سے نیا جو حربہ ہو سکتا ہے ترقی کے لیے, بچاؤ کے لیے, مسلمانوں کی اجتماعی ترقی اور فائدے کے لیے کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کی جستجو اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے.
دنیاوی امور میں ترقی اور تحقیق کی جائے، یہ اسلام کی تعلیم، اللہ کے رسول وسلم کی تعلیم ہے۔ دین کے معاملے میں نئی چیز نہیں چلے گی، جتنی جیسی عبادت بتا دی گئی ہے، عقیدہ بتا دیا گیا، اتنا ہی کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے ہاں دین میں لوگ ترقی کر رہے ہیں، ارے فلاں پیر صاحب نے اپنے تجربے سے فلاں دعا بتائی ہے، فلاں عبادت بتائی ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ نیا ذکر بتایا ہے، یہ نئی روایت بتائی ہے، نیا واقعہ بتایا ہے، آنکھ بند کیا، کشف کر کے کہا، اللہ سے معلوم کر لیا۔ دین مکمل ہو چکا، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی عقیدہ، نہ عمل، نہ عبادت۔ اگر اس میں کوئی نئی چیز ڈالیں گے تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی۔ ہر جمعہ کو اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے، جبکہ صحابہ بدعتی نہیں تھے۔ کتنا اہم سبق ہے۔ لیکن دین میں لوگ نئے تہوار، نئی چیزیں، نئے اعمال، نئی رسوم، نئے عقائد لوگوں نے گڑھتے لیے اور لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اور دنیا میں جہاں ترقی کا حکم تھا، یہ مثالیں موجود ہیں، اس وقت کے لیے خندق نئی چیز تھی۔ آج وہ خندقیں اور قلعے بیکار ہو گئے ہیں بظاہر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلا مشورہ کرنا چاہیے، نمبر ایک، نئی سے نئی چیز اختیار کا۔ اور مسلمانوں کے اجتماعی ڈھانچے میں ایسی تنظیم اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو، خاص طور سے اگر حکومت ہے تو ایسے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جو نئی چیزیں ایجاد کریں، نئی تحقیقات کریں، مسلمانوں اور ان کی طاقت کو بڑھانے کی نئی کوششیں کریں، ایسے مراکز تیار کیے جائیں، ان کے لیے ساری سہولیات فراہم کی جائیں، ان کو اس کام کے لیے مقرر اور مخصوص کیا جائے۔ یہ ہم کو خندق کے واقعے میں سبق ملتا ہے۔ پھر مشورہ کرنا، مشورے میں دو حیثیت، ایک تو عمومی مشورہ، پھر وہ خصوصی طور سے غطفان کے قبیلے کو جو 1/3 کھجور دے کر اللہ کے رسول، جو میں نے شروع میں بیان کیا، اس میں کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، جب جنگ ہو رہی تھی محاذ پر، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام یہ دعا کر رہے ہیں، صحابہ کرام دعا کرتے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری خامیوں کو، ہماری پوشیدہ کمزوریوں کو تو پوشیدہ رکھ، ہماری کمزوریوں کو پر تو پردہ ڈال دے، خامیوں پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہم کو خوف اور دہشت کی چیزوں سے محفوظ رکھ۔ یہ اللہ سے صحابہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ صحیح روایتوں میں ہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم احزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان کو شکست دے دے، اے اللہ ان دشمنوں کو شکست دے دے اور انہیں رون دے، جھجوڑ کر رکھ دے۔ یہاں اہل علم نے سبق لیا، جو بدر احد کے زمزم میں بھی ہم نے بیان کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے دشمنوں کے مقابلے میں دونوں چیزیں، دونوں مدد اللہ سے مانگی۔ ایک استعانت قلبیہ جس کو کہتے ہیں، دل سے استعانت، اللہ پر ایمان اور توکل، بھروسے کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا، یہ استعانت قلبی ہے۔ ہم دعا کرتے رہیں ہر معاملے میں اللہ سے، اور دعا ایسا ہتھیار ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی بے بس ہو جائیں، وسائل سے محروم ہو جائیں، اس سے محروم نہیں ہو سکتے، ہر حال میں اللہ سے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اس لیے جن مسلمانوں کی ہم دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کی، اپنے خاندان کی، ان کے لیے دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ فرض ہے ہر مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان مظلومین کے لیے کم سے کم دعا ضرور کرے۔ تو یہ استعانت قلبیہ، اللہ تبارک، ایک چیز تو یہ معلوم ہی کہ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی فتح اور شکست نہیں ہو سکتی، اور مسلمانوں نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے۔ تو ایک تو استعانت قلبیہ، اور دوسری استعانت یعنی مدد لینا۔ جو تدبیر کے اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اسباب مقرر کیے ہیں، جیسے اگر آپ کو کھانا ہے تو کمائی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا پڑے گی، دھندا کاروبار مزدوری جو بھی کرنا ہے یہ کرنا پڑے گا، یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس جنگ میں اسباب کے سارے اصولوں کو اختیار کیا، بلکہ ایک نئی چیز، خندق کو کھودا۔ خندق کو کھودا، ایک سبب اختیار کیا نا، ہمیں بھی خندق کھودنی ہے۔ دشمن حملہ کرے گا، ہماری مخالفت کرے گا، منصوبہ بنائے گا، عمل کرے گا، یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں،
ہمیں اپنا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودنی چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، ایک طرف دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسری طرف تدبیر کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ مل کر، قوت کے ساتھ، اجتماعی طور پر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد یا معاملات، فیصلے جو ہوتے ہیں اجتماعی فیصلے، انفرادی رائے کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اگر آپ چاہتے تو ایک فیصلہ کر دیتے، سارے صحابہ مانتے، لیکن آپ قدم قدم پر مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہے امت کو کہ اجتماعی امور میں ہم جو ہے مشورہ کریں، اور مشورے میں جو مناقشہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اجتماعی مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، ان پہلوؤں کے پیش نظر جو جانب اور جو پہلو زیادہ بہتر ہے اس کو اختیار کیا جائے، افضل راستے کو اختیار کیا جائے، افضل کہتے ہوئے مفضول طریقے کو اختیار نہ کیا جائے۔ پھر آخر میں سب سے بنیادی بات کہ فتح و شکست ہو، مدد ہو، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا ہر حال میں تعلق دین سے ہونا چاہیے۔ ہم دنیا لاکھ بنا لیں، کما لیں، بنا لیں، ہاں اگر حرام طریقے سے دنیا بنائی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان کے لوگ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے حرام خوری کر رہا ہے، ہاں کوئی دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی سیاست کے راستے سے حرام خوری کر رہا ہے، کوئی اپنے عام چھوٹے سے چھوٹے مقام پر ضمیر کو اور اپنی رائے کو بیچتا ہے، کوئی کاروبار میں جو ہے پک پھنی مار رہا ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ڈونیشن کھا رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، جس کو جہاں طاقت ہے وہ حرام خوری کر رہا ہے۔ جب ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دین ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم دنیا کو کما رہے ہیں حلال حرام کی تمیز کھو کر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے، ناممکن۔ یہ دماغ، دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد آتا ہے بیت المقدس میں، جو جب ان کو کپڑا بدلنے کا مشورہ کہ ذرا آپ امیر المومنین نے تو اچھا کپڑا پہن لیں، کہا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ سے ہم کو مدد نہیں دی ہے۔ نحن قوم اعاذنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ وما مبتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اور اسلام کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے جب بھی ہم عزت چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا، اور آج ہو رہے ہیں۔ اسلام چھوڑ کر سارے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حلال حرام کی تمیز کھو کر۔ ہم سمجھتے ہیں بلڈنگ بنا لیں، گھر بنا لیں، پراپرٹی بنا لیں، اور یہ بنا لیں اور وہ بنا لیں، ہمارے ساتھ جتھا ہو، جھوٹ بولیں گے، سازش کریں گے، دوسروں پر الزام لگائیں گے تو لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگیں گے، تاریخ میں ہمارا ریکارڈ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو جیسے بھی تسلی دے لیں، یہ اللہ کا قانون ہے، ایمان اور صالحیت کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ نام تو فرعون کا بھی ہے، قرآن میں لکھا ہے، ابلیس کا بھی لکھا ہے، تو کیا وہ باعزت ہے؟ اس کے نام کے ایسے رپورٹ میں آپ بھی نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ بھی درج ہونا چاہتے ہیں تاریخ میں؟ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی ملے، دنیا میں لوگ اچھائی کے ساتھ ہمارا ذکر کریں، اللہ کی سب سے بڑھ کر مدد ملے، تو ہمیں ان واقعات میں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی ملتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے منافقین کی کردار کا تذکرہ کیا لمبا چوڑا، میں اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف مسلمانوں کے بارے میں جو کہا اس کا ذکر کروں۔ اس میں آیت کا ایک آیت جو ہے پہلے گزر چکی کہ جب مومنوں نے احزاب کو، جماعتوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ منافقین تو کہہ رہے ہیں ارے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اس سے پہلے گزر چکا، اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اے اہل یثرب واپس چلو فرجعوا، ہاں، اور آ کے عذر کر رہے ہیں اللہ کے، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، گھر محفوظ ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہم کو اجازت دیجیے، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان یریدون الا فرارا، کہ وہ بس بھاگنا چاہتے تھے۔ ہاں، اس کے برخلاف مشرکین کی طرف سے ان کو دعوت نامہ ملے تو یہ بھاگنے کا بہانہ نہیں کریں گے۔ اور مومنوں کا کردار یہ ہے کہ جب لشکر کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا اس کو قبول کر کے ان کے ایمان اور تسلیم میں جو ہے اضافہ ہوا۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں مومنین میں جنہوں نے اس عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا۔ ہاں، منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے، فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے ہیں جو اب انتظار کر رہے ہیں اب بھی۔ یہ اس آیت کے شان نزول میں کہتے ہیں کہ غزوہ بدر جب ہوئی تو کچھ صحابہ شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کو اس کا بڑا ملال تھا،
اور وہ عہد و پیمان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اور اللہ سے کہ اے اللہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اگلا جب بھی ایسا موقع آئے گا مشرکین اور دشمنوں سے منڈ بھیڑ ہوگی تو ہم پیش رہیں گے اور اپنی جان کی بازی لگائیں گے۔ یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا۔ انہی میں سے یہ روایت کہتے ہیں، روایتیں ہیں صحیحین وغیرہ میں کہ انہی میں سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو احد میں بدر میں شریک نہ ہونے کا بڑا قلق اور ان کو دکھ تھا۔ چنانچہ احد کا موقع آیا تو پیش ہوئے۔ ان کا ہی واقعہ ہے کہ جب لوگ منتشر ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر، جھوٹی خبر پھیلی، تو یہ آگے بڑھے، لوگوں سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو ہے گزر گئے، شہید ہو گئے۔ تو کہا اگر ایسا ہے تو جس کام کے لیے آپ نے جان دی ہے آپ بھی دو، ہاں اس طرح پست ہمت ہو کے نہ بیٹھو۔ اور پھر آگے بڑھے، کہا کہاں جا رہا؟ کہا مجھے احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر گئے، شہید ہوئے، اور ان کے بدن پر 80 سے زیادہ گھاؤ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منہم فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، ہاں وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے قول و قرار پر قائم رہے۔ یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، ہاں کہ تاکہ اللہ سچے مسلمانوں کو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور چاہے تو اللہ کی مشیت ہو تو منافقین کو عذاب دے، اگر چاہے تو، یا پھر ان کو توبہ کی توفیق دے اور ان کو توبہ قبول کرے۔ ہم میں سے کون لوگ پکے سچے مسلمان ہیں، کون منافقین کے کردار کے ہیں؟ دوسروں کا نہیں، اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، تبھی اصلاح ہوگی۔ ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، جبکہ ہم اپنے آپ کے پہلے مکلف ہیں۔ دوسروں کا حساب اللہ کا کام ہے۔ دوسروں کی اصلاح کی کوشش اصلاح کے طریقے سے کی جاتی ہے، غیبت، چغلی، الزام تراشی اور برائیوں کو پھیلا کر نہیں، جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ سارے آزمائش کے اونچ نیچ کے نشیب و فراز آتے ہیں؟ تاکہ اللہ سچوں کو، سچے الگ ہو جائیں، ان کو بدلہ دے، منافقین الگ ہو جائیں جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کو ان کا عذاب دے۔ ہاں وکان اللہ ان اللہ کانا غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ احزاب کا بالکل آخری مرحلہ ہے، ہاں انتہائی شدید سردی ہے، ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری روایت، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طوفان آیا، ہاں تیز ہوا چلی، طوفان کے بعد اب سارا کفار کا لشکر جو ہے بکھر چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو خاموشی سے جائے اور قوم کی خبر لا کر مجھے بتائے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے باوجود صحابہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، اتنی شدید سردی تھی کہ سب ٹھٹھرے بیٹھے تھے۔ پھر آپ ہی نے حضرت حذیفہ کو کہا یا قم یا حذیفہ، حذیفہ اٹھو اور مجھے قوم کی خبر لا کے بیٹھو دو۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کا انتخاب کیا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور لوگوں کی خبر کیا حالات ہیں دشمنوں کے وہ معلوم کر کے آؤ اور مجھے بتاؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ان کے سلسلے میں تم کوئی حالات میں ہیجان پیدا نہ کرنا، لا تذعرنی فیہم، یعنی ان کے بارے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ہیجان پیدا ہو، جوش اور جذبہ بڑھے۔ کہا میں اٹھا اور نکل کر گیا ان کی طرف۔ وہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ، صحیح مسلم کہتے ہیں، گویا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی اتنی شدید سردی تھی۔ سردی کی کو بیان کرنے کے لیے میں جب پہنچا اور میں نے دیکھا تو دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے، جو قریش کا سردار، وہ آگ جلا کر اپنی پیٹھ سینک رہا ہے اور اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے تیر نکالا، کمان کے بیچ میں لگایا، نشانہ باندھا، اگر میں چلا دیتا تو یقیناً ابو سفیان کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آیا کہ مجھے جو ہے ہیجان میں نہ ڈالنا، کوئی بات مسئلہ پیدا نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے اپنا ارادہ ترک کیا، پورا جائزہ لیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید سردی کے باوجود اللہ کے نبی نے کہہ دیا
تو ہم کریں گے، اور کیا۔ کہا میں واپس بھی آیا تو ایسا لگا حمام میں ہوں، اور انتہائی شدید سردی مجھے لگ گئی اور میں بے حال ہو گیا۔ جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے کنارے کا حصہ جس میں آپ نماز پڑھتے تھے مجھ پر ڈال دیا اور کہا حذیفہ سو جاؤ۔ کہا مجھے نیند آ گئی اور میں سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کا تڑکا ہوا۔ آپ نے کہا قم یا نعمان، نعمان نوم سے، ہاں اے سونے والے اٹھ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا۔ کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کفار کا لشکر، یہ جو اللہ نے کہا کہ بغیر کسی خیر اور کامیابی کے واپس لوٹنے پر مجبور ہوا، یہ لوٹ گیا۔ اور جب یہ لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، ان پر جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کے نہیں آئیں گے۔ الآن نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف چلیں گے، اب صرف دفاع نہیں اقدام بھی ہوگا ہماری طرف سے۔ اور غزوہ احزاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں مشرکین کی طرف سے حملے کی بجائے مسلمانوں کی طرف سے معاملہ شروع ہوا۔ گویا احزاب کے بعد سے اب ان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا۔ کفار مکہ اور دوسرے لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ احزاب سے بڑا لشکر اس زمانے میں تیار کر پاتے، اور یہ لشکر بھی ناکامیاب ہو کر گیا تو اب ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ سارے کفار مشرکین، اب یہاں دیکھیے کہ سب لوگ الگ الگ مقاصد کے ساتھ آئے تھے۔ یہود کا الگ مقصد تھا، قریش مکہ چاہتے تھے کہ ہمارا تجارت کا راستہ صاف ہو جائے۔ مدینہ کے اطراف کے قبائل جو شریک ہوئے تھے ان کا مقصد تھا کہ مدینہ میں ہم کو اس علاقے میں لوٹ کھسوٹ کی پوری آزادی ملے۔ الگ الگ مقاصد کے تحت تھے، ساروں کے مقاصد ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کی قوت جو ہے یہاں بڑھ گئی۔ یہ 5 ہجری میں ہوا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے جب لوٹے، غسل کیا گھر میں، غسل سے فارغ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کہا محمد تم لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا، سامان جنگ رکھ دیا اور ہتھیار اپنے سامان لباس جنگ کو اتار دیا، ہم نے تو نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اسی وقت ہمیں حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ کی خبر لے لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور جنگ کے شرکا کو اکٹھا کر کے بنو قریظہ جو مدینہ کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر جن کی گڑھئی تھی، قلعے تھے، وہاں گئے اور وہاں محاصرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا، وہ واقعہ انشاءاللہ مناسب رہا تو آئندہ جمعہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے سے بچائے، کامیابیوں سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر العالمین۔